الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تقلید کیا ہے، اس کو سمجھا جائے، ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ تقلید کرتے ہیں، یہ چیز جو ہے نا، اندھی تقلید کرنا کسی کی، تو یہ ایک جہالیت کی چیز ہے، جہالت کی چیز ہے۔ تقلید کس کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھا جائے، یعنی کہ بغیر دلیل کے نبی کے علاوہ بات کو مان لینا، ٹھیک ہے نا؟ بغیر دلیل کے نبی علیہ السلام کی بات کے علاوہ کسی کی بات کو مان لینا، کسی پیر بزرگ امام کی بات کو مان لینا، تو دلیل کو دیکھنا، دلیل کو دیکھنا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ دلیل کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے، دلیل بھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور مقلد کی کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں مقلد کہتے ہیں، مقلد کو قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقلد کہتا ہے، ہمیں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تقلید جہالت کا نام ہے۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا قرآن حدیث جہالت کی تعلیم دیتا ہے کہ جاہل بنو؟ قرآن حدیث تو جہالت کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ جاہل بنے رہو۔ قرآن حدیث تو علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مولانا عبدالکلام آزاد کہتے ہیں کہ میں دین کی طرح دنیا کے کاموں میں بھی تقلید کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں میں تو دین میں بھی، دنیا کے کاموں میں بھی تقلید کا قائل نہیں ہوں، تو دین کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہاں آدمی دنیا میں تقلید نہیں کرتا لیکن دین میں تقلید کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دین میں جس طرح تقلید نہیں کرتا، میں دنیا میں بھی کسی کے تقلید کا قائل نہیں ہوں، دنیا کے کاموں میں بھی تقلید کے قائل نہیں ہے۔ تو یہاں تو آدمی دنیا میں تو تقلید کرتا نہیں لیکن دین میں تقلید کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، قرآن کا حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، سب علماء سے فائدہ لو، لیکن کسی ایک ہی تقلید کرنا، صرف ہم اسی کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تقلید شخصی، دیکھیں جو تقلید ہے یہ شخصی تقلید کوئی واجب نہیں ہے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، یہ سب علماء سے فائدہ لینا چاہیے، لیکن کسی ایک کی تقلید کرنا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ کسی ایک ہی تقلید کرنا، یعنی کہ شخصی تقلید کوئی واجب نہیں ہے۔ دوسرا، تقلیدی مذہب دلیل دیتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو، وہ یہی کہتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تقلید نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں، ایک ہی عالم سے پوچھنا، دوسروں کے پاس کیا جانا جائز نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب باقی سے بھی پوچھو، لیکن ایک ہی عالم سے پوچھنا، دوسروں کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تقلید سے مراد یہ ہے کہ بغیر دلیل کی بات کو مان جانا، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ پوری سرزمین میں کوئی ایک آدمی کو پکڑ لینا، اس کی بات ماننا، کوئی اس کو جائز نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ پوری سرزمین نے کوئی ایک آدمی پکڑ لینا اور اس کی بات ماننا، اس کو کوئی جائز نہیں سمجھتا۔ امام ابو حنیفہ بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ذکر سے پوچھ لو، لیکن دلیل کے ساتھ بات ماننا تقلید نہیں ہے۔ اب دلیل کے ساتھ کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ تو تقلید نہیں ہے۔ اس کو تقلید کا نام دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تقلید کا نام دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ دلیل کے ساتھ بات ماننا، یہ تقلید نہیں ہے۔ آپ اس کو نام بھی دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ کوئی عالم کی بات نہیں مانتا بلکہ قرآن حدیث کی بات وہ مان رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دلیل کے ساتھ کوئی بات ہے تو عالم کی بات نہیں مانتا بلکہ قرآن حدیث کی بھی بات مان رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تقلید شخص کے قائل ایک عالم بھی نہیں ہے، تقلید شخص کے قائل ہے ایک عالم بھی نہیں ہے۔ چاروں ائمہ میں کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی ایک کو لازمی مان لیا جائے، اس کے قائل نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو پھر کسی ایک کی بات آگے پیش نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ یہ وحی ہے، حدیث ہے۔ کیونکہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے اسی طرح حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ ساتھ معنی کی بھی ضرورت ہے،
ٹھیک ہے نا، دیکھیں قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کی بھی تو ضرورت ہے نا، اس کو محفوظ رکھنے کی، اس کو بھی تو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ اور معنی دونوں کی ضرورت ہے، معنی کے بغیر الفاظ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہمیں پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے۔ ثابت یہ ہوا کہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، الفاظ معنی کی بھی حفاظت کی ہے، یعنی کہ حدیثوں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے، باقی انشاءاللہ ہم مزید اس میں دیکھتے ہیں آگے تقلید کے اوپر۔